بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ کل ہم درس نمبر 11 حمزتین پڑھے تھے، یعنی دو حمزہ کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حمزتین، دو حمزہ مل کر آنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو تین طریقے سے پڑھا گیا، بولے تھے تسہیل، تحقیق اور ابدال۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا ہمارا سبق تھا ہائے کنایا۔ ہائے کنایا کے سبق کے بعد آج ہمارا جو ہے سبق ہوگا درس نمبر 13 ادغام۔ ٹھیک ہے، اب تعریف ادغام دیکھیں۔ ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے ایک ہی وقت میں ایک ہی مخرج سے دونوں حروف کے ادا کرنے کا نام ادغام ہے۔ ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کرنا اور پھر ایک ہی وقت میں، کیا بولتے ہیں اس کو، بی آن ٹائم بولتے ہیں نا، ایک وقت میں ایک ہی مخرج سے دونوں حروف کے ادا کرنے کا نام ادغام ہے۔ اب ادغام کی جو ہے دو قسمیں ہیں۔ آپ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوں گا، آپ جو ہے ادغام کا قاعدہ پڑھے تھے، آپ ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، یہ پڑھے تھے نا آپ، یہ تو ویسے ہی سمجھیے یہ قاعدہ بھی جو ہے ادغام کا ہے۔ اب جو ہے ادغام کی دو قسمیں ہیں، دیکھیں یہاں پر۔ پہلا ہے ادغام صغیر، دوسرا ہے ادغام کبیر۔ ٹھیک ہے، دو قسمیں ہیں ادغام کی، ادغام صغیر، ادغام کبیر۔ اب ادغام صغیر کیا ہے؟ ادغام صغیر وہ ادغام ہے جس کے دونوں حرفوں میں کا پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا بول رہے ہیں؟ وہ ادغام ہے ادغام صغیر جس کے دونوں حرفوں میں کا پہلا حرف کیا رہنا؟ ساکن، اور دوسرا متحرک رہنا۔ پہلا ساکن رہنا یعنی جزم والا رہنا، دوسرا متحرک یعنی حرکت والا رہنا۔ تو پہلے کو کیا کریں گے؟ دوسرے میں ادغام کریں گے۔ اب اس کی پھر تین قسمیں ہیں ادغام صغیر کی۔ ادغام صغیر کی تین قسمیں ہیں، پہلا ہے متماثلین، دوسرا ہے متجانسین، تیسرا ہے متقاربین۔ ٹھیک ہے، متماثلین، دوسرا متناجسین، تیسرا متقاربین۔ پہلا کیا ہے؟ ادغام متماثلین، ایک جیسے دو حروف جو مخرج اور صفت دونوں میں متحد ہو۔ ایک جیسے دو حروف رہنا جن کا مخرج بھی ایک رہنا، جن کی صفت بھی ایک رہنا، دونوں میں ایک رہنا ہو، دونوں میں متحد رہنا، دونوں میں ایک ہی رہنا ہو۔ جیسے کہ قد دخلوا، قد دخلوا۔ اب اس میں دیکھیے آپ، پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، دونوں کا مخرج بھی ایک ہے، دونوں کی صفت بھی ایک ہے۔ اسی طرح بلا، یہاں پر بھی وہی ہے، دیکھیے پہلا ساکن، دوسرا متحرک، دونوں کا مخرج بھی ایک، دونوں کی صفت بھی ایک۔ فما ربحت تجارتهم، یہاں پر بھی وہی ہے، دیکھیے پہلا ساکن، دوسرا متحرک، اور پھر دونوں کا مخرج بھی ایک، دونوں کی صفت بھی ایک۔ ٹھیک ہے، استثناء بتلا رہے ہیں، ایک جیسے دو حروف کا پہلا حرف حرف مد ہو تو پھر وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے تو ہی ادغام کریں گے ہم۔ اگر یہاں پر اس میں کا پہلا حرف اگر جو ہے حرف مد سے آ گیا تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام نہیں کریں گے۔ جیسے کہ فی یومن، اب یہاں پر یا ساکن ہے، پہلا یا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، لیکن یہ یا ساکن سے پہلے جو ہے زیر آ رہا، زیر آنے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ حرف مد۔ حرف مد آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال ہے قالو وہم، اب یہاں پر وہ کیا ہے؟ ساکن، دوسرا وہ متحرک، لیکن یہ وہ ساکن سے پہلے پیش آ گیا، یہ حرف مد ہے، حرف مد میں ادغام نہیں ہوگا۔ اب اس کو جو ہے ہم مد کر کے پڑھیں گے، قالو وہم۔ اب تنبیہ بتلا رہے ہیں، سورۃ الحاقہ میں مالیہ، ہلکا کی ہا پر وصلن سکتہ خفیہ مروی ہے۔ خفیہ بالکل جو ہے چھپا ہوا سکتہ یہاں پر مروی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا۔ یہاں پر تھوڑی سی مثال ہے،
ادغام صغیر کی ہے، دیکھیے اب پہلا کون سا پڑھے تھے ہم یہاں پر؟ ادغام متماثلین، ٹھیک ہے؟ اب ادغام متماثلین کی یہاں پر چند مثالیں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلی لائن میں جو ہے ادغام متماثلین، آپ کو یہاں تک ہے، دیکھیے ٹھیک ہے؟ قد، یہاں پر لکھنے کا طریقہ ہے، نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ قد، قد، حتی، حتی، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح یہاں پر بھی اس کی مثالیں ہیں، ادغام متماثلین۔ چلیے شیما یہاں سے پڑھیے آپ۔ جی بول سکتے۔ قد دخلوا، ہوں اب یہاں پر قاعدہ کیا بولیں گے بیٹے؟ ادغام متماثلین۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ۔ اچھا پورے قاعدے بیان کرنا ہے تو پورے قاعدے بھی بیان کر سکتے ہیں آپ، یا نہیں تو اپن جی پھر بعد میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ چلیے جی نیکسٹ۔ ٹھیک ہے۔ عصوا وكانوا، ہوں ادغام متماثلین۔ کیسا ہو رہا بھائی متماثلین، ذرا بتائیے؟ پہلا حرف ساکن ہے، کون سا ہے وہ دوسرا پہلا حرف حرف؟ واو، ہاں، دوسرا؟ دوسرا متحرک ہے، دونوں کا سیم مخرج ہے اور دونوں کا سیم صفت ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، آسان انداز میں اچھا سمجھا رہے ہیں آپ۔ جزاک اللہ۔ عفو وکا، ہوں عفو ہوں وقالوا، ہوں فهو، عفوا وقالوا، ہوں ادغام متماثلین۔ اچھا، تستطع علیہ، ہوں ادغام متماثلین۔ حل لنا، ربحت تجارتهم، ادغام متماثلین۔ قد تبين، قد تبين الرشد، ہوں یہ جو ہے ادغام متماثلین کی مثالیں تھی آپ کو۔ اب دوسرا جی دیکھیے، ادغام متجانسین، پہلا متماثلین ہو گیا، دوسرا ہے ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین کیا ہے؟ ایسے دو حروف جو مخرج میں متحد ہوں اور صفت میں مختلف ہوں، مخرج ایک رہنا مگر صفت کیا رہنا اس کی؟ الگ رہنا۔ تو پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا، جیسے اذ ظلموا، اذ یہ جو ہے مخرج ایک ہے لیکن صفت اس کی الگ الگ ہے نا، اذ ذال کو باریک پڑھتے، ظا کو موٹا پڑھتے، نہیں، صفت الگ الگ ہے اس کی۔ اسی طرح ارکم معنا، با متحرک ہے، با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا، میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا، دونوں کا مخرج ایک ہے مگر صفت کیا ہے دونوں کی؟ الگ الگ ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی مثالیں دیکھیں، مخرج ایک رہنا مگر صفت الگ الگ رہنا۔ یہاں پہ پڑھیے۔ میں پڑھوں گا سر؟ ہاں پڑھیے پڑھیے۔ جی، اذ ظلموا، ہوں ادغام متجانسین۔ ہوں یلحظ ذلك، ہوں ادغام متجانسین۔ نخلقكم، نہیں نہیں، یہ پڑھیے۔
जी। इरकम माना। मीम आया तो गुन्ना करना। इरकम माना। एरो बोले तो रा फिर वो हो जाता, खलखला हो जाता रा में, एरो बोले तो रा बारीक पढ़ना है ना, इर। इरकम माना। इर कम माना, इर कम माना। इर इरकम माना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब तीसरा है, देखिए, इदगाम मुतकारिबैन, यानी ऐसे दो हरूफ जो मखारिज और सिफात में करीब करीब हो। मखारिज में भी करीब है, सिफात में भी करीब है। तो पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में मुकम्मल इदगाम होगा। जैसे कुर्रब्बी, कुर्रब्बी, लाम का मखरज भी करीब है रा से, और सिफत भी करीब है। कुल रब्बी से क्या करेंगे, कुल रब्बी, कुल पढ़ना है ना, असल कुल रब्बी है असल में, मगर पढ़ेंगे क्या, कुल रब्बी। इसी तरह नख लुक, नख लुक कुम, अब इससे क्या करेंगे, इसको बदल कर नख लुक कुम पढ़ेंगे। इसमें कॉफ की सिफत इस्तिअला का इजहार भी जायज है। इस सूरत में इदगाम नाकिस होगा। अब इसकी मिसाल जो है, अब यहाँ पर आपको जो है मिल जाती, देखिए ये है इदगाम मुतकारिबैन। अभी पढ़ने थे ना आप, मैं रोका, देखो आपको, यही है वो इदगाम मुतकारिबैन। पढ़िए इसको। जी। नखलुकुम। शाबाश। अहदतुम। हम्म। अहदतुम। तुम। अहदतु। हाँ। कुर रब्बी। हम्म। अब्बत्ता। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इब्तिदाई क्लास में थोड़े हजरात गैर हाजिर थे। इम्तिहान की तारीख आ गई, देखिए 25 जनवरी 2026 को इम्तिहान जो है तजवीद का मुनक़द होगा। अब उसके लिए आपको जो है दो फोटोज होना आपके, मेरे को, और आपके 3 आईडी प्रूफ होना, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो है पासपोर्ट भी चलता आपका, या फिर जो है आपका जो है और एक आईडी प्रूफ आपका जो है एसएससी का मीमो होना। एसएससी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट और जो है वो, और जो है पासपोर्ट है तो भी चल जाता। दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 3 आपके आईडी प्रूफ होना। ठीक है। तो ये लाके जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए, 2 दिन में मेरे को सबमिट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि वो अभी ऑनलाइन अभी लिंक नहीं है ये अभी। जैसे लिंक आती है, उसकी लिंक आते हम जो है उसको सबमिट कर दे सकते हैं, जल्दी जल्दी अगर दिए तो सबमिट कर दे सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई आपके और कोई लिखने वाले हैं तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हम क्लास में जितने हैं उतने ही जो है आप आके लिखना। अगर कोई बाहर से भी अगर लिखना चाह रहे हैं, तजवीद के अलावा अहले खिदमत शरिया के इम्तिहानात है, जैसे कि जो है मुल्ला है, मुअज्जनी है, इमामत है, नायब क़ज़ात है, और जो है खिताबत है, ये भी इम्तिहान अगर कोई लिखना चाह रहे हैं उनको भी ला सकते हैं आप। बोले बेटे शीमा। मुझे सब ये प्रूफ है, सो मदरसे पे आके देना या फिर ऑनलाइन भी दे सकते हैं? नहीं, आके देना, आके देना है आपको। जी अच्छा। आके दिए तो मेहरबानी, नहीं तो वहाँ कॉलेज पे भी दे सकते हैं आप मेरे को, जैसा भी हो। उधर भेजते तो उधर भेज दीजिए, या नहीं लाके देते तो लाके दे दीजिए, जैसी सहूलत है वैसा। अ, मैं तकरीबन तो मदरसे पे ही बुला लेता हूँ, मगर आपके लिए सहूलत है वो उधर, क्योंकि आप आ सकते हो उधर करीब में, बल्कि यानी तो देखिए मुमकिन हुआ तो मदरसे पे लाके दे दीजिए। और दूसरा जो है, अगर दीगर इम्तिहान जैसे कि मैं भी बताया अहले खिदमत शरिया के, अगर कोई लिखना चाह रहे हैं उनको भी आप जो है रुजू कर सकते हैं, उनको भी आप जो है शामिल कर सकते हैं इम्तिहान में इंशाल्लाह। उनको भी जो है लिखेंगे इम्तिहान इंशाल्लाह आप। अब जो है यहाँ पर फायदा बतला रहे हैं, देखिए, अगर हरफ साकिन मुतबिका हो तो उसकी सिफत इतबाक जाहिर की जाएगी। जैसे अहत्तु, बसत्ता, इसको इदगाम नाकिस भी कहते हैं, इदगाम नाकिस बोलेंगे इसको। अब दूसरा बतला रहे हैं,
حروف حلقی میں متجانسین میں ادغام نہیں ہوگا. اگر حروف حلقی متجانسین آ گئے، یعنی جس کی جو ہے مخرج جو ہے متحد ہے، صفت الگ الگ ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام نہیں کریں گے. جیسے فصفح عنہ، ہا حروف حلقی کا ہے، عین یہ بھی حروف حلقی کا ہے، ہا درمیانی حلق سے ادا ہوتا، عین بھی جو ہے درمیانی حلق سے ادا ہوتا. اس کا جو ہے مخرج تو ایک ہے لیکن صفت الگ الگ ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تنبیہ بتلا رہے ہیں، یعنی امپورٹنٹ بات یہ ہے اس میں کہ اسی طرح میم کا واو میں ادغام نہیں ہوگا. جیسے علیہم ولا، میم واو یہ بھی جو ہے مخرج ایک ہے اس کا، با میم بو یہ مخرج ایک ہی ہے نا، مگر صفت الگ الگ تو ہے اس کی. مگر یہاں پر میم کا واو میں ادغام نہیں کریں گے. علیہم ولا الگ الگ پڑھیں گے اس کو. تمی نمبر 2 دیکھیے، لفظ برانا میں سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کے روایت میں بل کے لام پر سکتہ مروی ہے. بل کا جو لام ہے نا اس کے اوپر کیا ہے؟ سکتہ مروی ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، بلکہ بل رونا، بل رونا ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر سکتہ کر کے پڑھیں گے. سکتے کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا گیا نا، سکتہ کس کو بولتے ہیں؟ آواز روکنا مگر سانس نہیں توڑنا اس کو بولتے ہیں سکتہ. تو اس کو برانا نہیں پڑھیں گے بلکہ بل رونا اس طرح پڑھیں گے اس کو. اب دوسرا دیکھیے اس میں ادغام کبیر، یہ تھوڑا سا جو ہے قاعدہ دیکھیے آپ کے لیے قابل غور رہے گا. آپ اس کو غور سے سننا ہے پھر اس کو ادا کرنا ہے صاحب، تھوڑا سا غور کرنا ہے. دیکھیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ادغام کبیر وہ ہے جس کے دونوں حروف متحرک ہوں. پہلے متحرک حرف کو دوسرے حرف میں ادغام کیا جائے گا. یہ ادغام بروایت سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ صرف ایک مقام پر ہے، پوری قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ روایت ہے. اب ایک روایت کو کیسا پہچاننا بھائی؟ ہم ایک ہی ہے نا، ایک قاعدے کو کیسا پہچانیں گے؟ قرآن مجید میں سہولت کے لیے کیا کیا جاتا، ایسے جو ایک آدھ قاعدے آتے ہیں نا، اس کو یہاں پر سطر کے بازو، پیج بارڈر ہوتا نا، پیج بارڈر کے یہ بازو میں یہ جو سادی پٹی آتی ہے نا، یہاں پر کیا کرتے؟ ایک ایرو مارک ڈال دیتے، وہاں پر نشان لگا دیتے اور بتا دیتے یہاں پر یہ قاعدہ ہے بول کے. تو ہم کیا کر سکتے؟ اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ سہولت ہوتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے وہ کہاں ہے بھائی ایک روایت جس میں جو ہے ادغام کبیر ہے؟ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکو نمبر 2 آیت نمبر 11. سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 میں لفظ لا تمنا میں آیا ہے، لا تمنا میں آیا ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ لا تمنونا تھا. یہ اصل میں پہلے متحرک نون کا دوسرے نون میں ادغام ہوا، پہلے متحرک جو نون تھا دوسرے میں اس کا کیا ہوا؟ ادغام ہوا. اب یہاں پر لا تأمنونا تھا نا، تو اس کو لا تأمنونا نہیں پڑھیں گے بلکہ لا تأمنا، لا تأمنا اس طرح اس کو ادا کریں گے. صحیح ادائیگی کے لیے استاد سے سیکھیں بول رہے ہیں، یعنی ہم خود ادا نہیں کر سکتے، اس کو استاد سے سیکھنا پڑتا. تو کیسا پڑھنا ہے اس کو؟ آپ میرا چہرہ غور سے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ. لا تمنا، لا تمنا اس طرح اس کو پڑھیں گے، یعنی پیش کا خالی منہ بنائیں گے، ادا نہیں کریں گے پیش کو. انشاءاللہ آگے بھی آئیں گا یہ قاعدہ، میں آگے اس کو اور اچھے سے آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آگے انشاءاللہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ فی الوقت تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. لا تا منا، منا سمجھ گئے نا؟ پڑھ کے بتائیے ایک مرتبہ، مدر میں پڑھ کے بتائیے. لا تمنا. منا بولے تو انہیں سیدھا منا ایسا ہو جاتا انہیں. ہم کیا کرنا؟ خالی پیش کا منہ بنانا، لا تا منا ایسا. لا تمنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے دوسرا ہمارا اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ ہے صفات کا. ٹھیک ہے، اب صفات کا ایک طویل سبق ہے یہ.
ٹھیک ہے، ہم ابتدا میں جو ہے پڑھے تھے، دیکھیں صفات کے بارے میں. اب یہاں پر آپ کو صفات کے بارے میں بتلایا جا رہا کہ حروف کی ادائیگی کی صفات کس کو بولیں گے؟ صفات حروف کی ادائیگی کی ان کیفیات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ایک ہی مخرج اور ایک جیسی آواز رکھنے والے حروف آپس میں ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ حروف کی ادائیگی کی ان کیفیات کو صفات کہتے ہیں جن کے ذریعے ایک ہی مخرج اور ایک جیسی آواز رکھنے والے حروف آپس میں ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں. ہر حرف میں کم از کم، ہر جو حرف رہتا حروف تہجی کا، اس میں جو ہے ہر حرف میں کم از کم یعنی منیمم 5 اور بعض حروف میں 6 اور صرف را میں 7 صفات پائے جاتے ہیں. ہر حرف میں 5 صفات رہتے، کم سے کم منیمم 5 رہتے، اور بعض میں 6 بھی ہوتے. صرف را میں جو ہے 7 صفات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے صفات کیا ہے صاحب؟ صفات کی جو ہے قسمیں ہیں. دیکھیے صفات کی 2 قسمیں ہیں. پہلا ہے صفات لازمہ، اس کو صفات اصلیہ بھی کہتے ہیں. صفات لازمہ کو کیا بولتے بولے؟ صفات اصلیہ. دوسرا ہے صفات غیر لازمہ، ان کو صفات فرعیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے ان کے تمام اقسام ہیں، پھر جو ہے ان کی تعریفات ہے. اب وہ تمام جو ہے ہم کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ پڑھیں گے. اب یہ آپ کو جو ہے یاد کرنے کا سبق ہے. دیکھیے صاحب، جتنا سبق ہے آپ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے امتحان کی تیاری میں آپ کو جو ہے تیاری کے لیے یاد کرنا ہے. امتحان میں اس کے بارے میں سوالات بھی آتے ہیں اور آپ کو جو ہے لکھنا رہے گا. انشاءاللہ اپن کیا کریں گے، ابھی تو کلاسز چل رہی نا ہمارے، رن ہے ابھی تو. کلاسز ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ کیا کرتا ہوں، پرچہ سوالات بھی جو ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں. پرچہ سوالات لینا، پھر اس سے جو ہے جوابات کیا کیا ہے اس کے، وہ تمام چیزیں اپن دیکھیں گے. پہلا سوال کا جواب کیا ہوں گا، دوسرے سوال کا جواب کیا ہوں گا. اس طرح سوالات یعنی گزشتہ سالوں کے پرچے اپن حل کریں گے. وہ حل کرے تو ہم کو جو ہے جوابات بھی ملتے اس سے جو ہے بہت ساری رہبری ہوتی، امتحان لکھنے سہولت بھی ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے، ابھی تو اتنا پڑھ لی ہم، مگر اس کو جو ہے مکمل ایک کلاس میں صحیح پڑھے تو انہیں سمجھ میں آتا. اور کلاس کا ٹائم بالکل جو ہے 8 منٹ باقی ہے. 8 منٹ میں کلاس جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی، تو اس کو جو ہے کل پڑھیں گے ہم. باقی کا وہ صحیح سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے آج کے سبق کے متعلق؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو پھر سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر سے اس کو سمجھا دیتا ہوں. ادغام کے بارے میں پڑھے اپن. ادغام، ادغام صغیر، ادغام کبیر. یہاں پر دیکھیے ادغام کبیر کی ایک مثال ہے. دیکھیے ابھی جو ہم پڑھے تھے وہی مثال ہے. متحرک حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کبیر کہتے ہیں. قرآن شریف میں ایک جگہ سورہ یوسف آیت نمبر 11 پارے نمبر 12 میں ادغام کبیر ہے. ما لک لا تأمنا، اصل میں ما لک لا تأمنونا تھا. نون کا غنہ کرتے وقت ہونٹوں کو آگے بڑھاتے ہوئے نا کو ادا کرے. اس کو اشمام بھی کہتے ہیں. آگے آپ کو اشمام کا قاعدہ آ جاتا، وہاں پر جو ہے اس کو ہم جو ہے صحیح سے سمجھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال، کوئی خیال؟ دیکھیے جامعہ نظامیہ کے یہ جو امتحانات مقرر ہوتے ہیں، جامعہ نظامیہ خود جو ہے پہلے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ قائم ہوئی سو درسگاہ ہے. یہ دنیا میں کوئی درسگاہ ایسی نہیں ہے جس کو خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے اشارے سے قائم فرمائے. یہ واحد ادارہ ہے دنیا کا صرف ایک ادارہ ہے یہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے سے قائم فرمائے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بنفس نفیس آپ اپنی ظاہری حیات میں آپ جو یونیورسٹی قائم فرمائے، آپ جو پہلا اسلام کا مدرسہ قائم فرمائے، وہ جو ہے مسجد نبوی میں ہے. مسجد نبوی میں اس کا نام ہے اصحاب صفہ. اصحاب صفہ یہ دین اسلام کا پہلا مدرسہ بولیے آپ، یا پھر پہلی یونیورسٹی بولیے
جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قائم فرمائے۔ بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علم کا سمندر جن کے پاس تھا، جو علماء ہیں، علماء جو ہے آپ کے علم کے مقام کو بہتر سمجھتے، بہتر جانتے۔ آپ کیا کریں، سب چھوڑ چھاڑ کے مدینۃ الرسول چلے گئے۔ جیسا کہ ہر بندے مومن کی خواہش ہوتی، ہر بندے کی تمنا ہوتی کہ میں مدینے میں چلا جاؤں، مدینے میں رہ جاؤں، مدینے میں میرا جو ہے مدفن ہو جائے، یعنی میں دفینے میں مدینے میں مر جاؤں، وہیں پر دفن ہو جاؤں۔ یہی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی، میری بھی یہ خواہش ہے، ہو سکتا امید ہے کہ آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش ہوتی۔ یہی خواہش کو لے کے آپ مدینہ چلے گئے۔ مدینے میں جب گئے تو وہاں پر لوگوں کو آپ درس دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مدینے میں گئے وہاں پر جو ہے عام زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں، چونکہ علم تو آپ کے پاس تھا، تو وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو آپ مدینے میں بکھیر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حکم دیے کہ اے انوار اللہ تم دکن جاؤ۔ ایک مرتبہ خواب آیا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تاکید کے ساتھ حکم فرمائے۔ لہٰذا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اشارے سے آپ جو ہے دکن تشریف لائے اور یہاں پر جو ہے جامع نظامیہ کو جو ہے قائم فرمائے۔ لہٰذا جو ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے قائم ہوا جامع نظامیہ۔ یہ تو ایک خصوصیت ہو گئی۔ ایک دوسری خصوصیت اور ایک جامع نظامیہ کی ایسی ہے جو دنیا کے کسی مدرسے کو حاصل نہیں ہے۔ جیسا اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہونے والی یہ پہلی یونیورسٹی ہے، اسی طرح ایک اور خصوصیت جامع نظامیہ کی یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ادارے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جامع نظامیہ کی سند پہ، سرٹیفکیٹ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی سگنیچر فرمائے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا، بولیے آپ؟ جامع نظامیہ کی جو سرٹیفکیٹ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سگنیچر فرمائے۔ وہ کیسا؟ جب جامع نظامیہ قائم ہوا تو اس کا پہلا سالانہ جلسہ ہوا، جیسا کہ کچھ روز پہلے بھی جو ہے جامع نظامیہ میں عرس شریف ہوا تھا، جس میں جو ہے حفاظ کرام و فاضلین، کاملین اور علماء، مولوی حضرات کو جو ہے اسنادات جاری کیے تھے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے کے بھی 11 حفاظ کرام تھے صاحب، 11 حفاظ کرام تھے جن کو جو ہے جامع نظامیہ سے سند ملی۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بے پناہ فضل و کرم ہے۔ ہمارا مدرسہ بھی جو ہے جامع نظامیہ کی شاخ ہے۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ چونکہ جامع نظامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے قائم ہوا، اور میں جو مدرسہ قائم کیا تو میں کیا کیا، اس کو جامع نظامیہ سے جو ہے جوڑ دیا، یعنی ایفیلیٹڈ کر دیا جامع نظامیہ سے۔ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب اشارہ مصطفیٰ سے جامع نظامیہ قائم ہوا اور میں اپنے مدرسے کو ایفیلیٹڈ کیا، تو یہ بھی مدرسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ہے۔ کیسا؟ جیسا کہ ایک مثال میں اس کی عرض کرتا ہوں، اگر جو ہے کوئی ٹانکی لگائے، کسی کے حکم پہ ٹانکی لگا دیے، اور ٹانکی کو جو ہے کیا کرے، اس کو جو ہے پانی فراہم کرنے کے لیے پائپ لائن لگائے، مختلف پائپ لائن لگا دیے، نل لگا دیے، پانی آنے کے لیے مختلف نل اس کے لگا دیے، پائپ لائن دے کے نل لگا رہے ہیں۔ تو وہ جو ٹانکی میں پانی ہے وہ نلوں میں وہی چاہیے نا صاحب؟ نہیں۔ اور جو ٹانکی لگانے والے ہیں، ٹانکی جو لگانے کا حکم دیے، پائپ لائن بھی انہوں بولیں گے نا، ادھر ایک پائپ لائن دیو، ادھر ایک دیو، ادھر ایک دیو، نل ادھر ایک لگاؤ، ادھر ایک لگاؤ، ادھر ایک لگاؤ۔ یا کوئی اپنی مرضی سے لگا سکتا نل؟ اپنی مرضی سے نہ کوئی پائپ لگا سکتا، نہ نل لگا سکتا۔ تو اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جامع نظامیہ کو جو ہے اپنے اشارے سے قائم فرمائے، اور پھر ہمارا مدرسہ وہاں سے ایفیلیٹڈ ہے۔ مطلب یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جو ہے ہمارا مدرسہ جو ہے قائم و دائم ہے۔ بہرکیف جب جامع نظامیہ کا پہلا جلسہ ہوا تو کل جلسہ ہے، جلسے کی ایک رات پہلے وہاں کے جو منتظم صاحب تھے، انہوں جو ہے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھتے ہیں یہ سندیں کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے بچوں میں تقسیم کیوں نہیں کی گئی؟ تو منتظم صاحب بولے کہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اس پہ دستخط ابھی باقی ہے، دستخط ہوں گی تو ہی جو ہے بچوں میں دیں گے نا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عالم رؤیا میں فرماتے ہیں کہ لاؤ وہ اسنادات کو لاؤ، وہ سرٹیفکیٹ کو لاؤ، میں خود اس پر دستخط کیے دیتا ہوں، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے ہاتھوں سے دستخط فرمائے۔ یہ جو ہے خصوصیت جامع نظامیہ کی سرٹیفکیٹ کو حاصل ہے۔ اگر یہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آ گئی، آپ امتحان جب دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوں گی تو سرٹیفکیٹ بھی آ جائیں گی۔ جب سرٹیفکیٹ آ جائیں گی تو اندازہ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط
मुबारका हुई सो सनद आपके घर में है। आहा, क्या कहने उस घर के, क्या कहने उस मकान के, कि अल्लाह की वहां पर हर आन रहमतों का जो है नुजुल होता रहेगा। खैर, आप लोग खुद भी जो है इम्तिहान लिखें, और जो है दूसरों को भी इम्तिहान लिखने के लिए जो है शामिल फरमाए। दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को सही सही बातजवीद कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान के नूर से हमको मुनव्वर फरमा दे। इलाहुल आलमीन कुरान के पढ़ने के सदक़े, कुरान के सीखने के सदक़े दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से हमको माला माल फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनको औलाद तूने अता फरमाई अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हुजूर का सच्चा आशिक बना, अहले बैत का सच्चा खादिम बना, उनकी गुलामी हमको अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन तेरे और तेरे हबीब से सच्ची पक्की